السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ دین اسلام دین حق ہے، خالق و مالک کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے پسند کیا ہوا آخری دین، جو قیامت کی دیواروں تک غالب رہے گا۔ جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے وہاں تک پیغام اسلام پہنچے گا، جہاں تک رات کے اندھیرے پہنچتے ہیں وہاں تک پیغام اسلام پہنچے گا۔ اس کو کوئی ظالم، کوئی جابر دبا نہیں سکتا، اس کو کوئی اپنے ظلم اور اپنی قوتوں کی وجہ سے زمین کے اندر دفنا نہیں سکتا، بلکہ یہ خالق کا بھیجا ہوا دین ہے، یہ آخری دین ہے، یہ راہ ہدایت ہے، یہ راہ نجات ہے۔ کفر کی ملت اس دین کے پھیلنے سے پریشان ہے، اسلام کے پھیلنے سے پریشان ہے، اور خاص طور پہ یورپ کے معاشرے میں یہ سلامتی کا دین جتنی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے تو وہاں کے لوگ پریشانی کا شکار ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ تو وہ کرتے کیا ہیں؟ اسلام کو بدنام کرنے کے جھوٹے طریقے سوچتے ہیں۔ کبھی تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دین دہشت گردی کا دین ہے۔ سبحان اللہ، یہ دین اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، پیار، محبت اور شانتی کا دین ہے۔ یہ وہ دین ہے جو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے کسی وضو کرنے والے مسلمان کو ضرورت سے زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ دین کسی معصوم کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے گا؟ یہ وہ دین ہے جس میں ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے ہمیں یہ خبر ملی کہ صحابہ نے دوران سفر چڑیا کے چند بچوں کو اٹھا لیا، جس سے وہ چڑیا روتی ہوئی آئی ہمارے آقا کے سامنے، زمین پہ اپنے پروں کو مارا تو پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا تھا، اس کو اس کے بچوں میں تکلیف کس نے دی ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس لوٹا دو۔ یہ وہ دین ہے جو رحمتیں، پیغام، محبتوں کا لے کر آیا، جس میں جانوروں کی عزت کرنے کا سلوک دیا گیا، جس میں جانوروں کی عزت کا، ان کے حقوق کا پاسداری کی۔ پیارے حبیب ایک باغ میں داخل ہوئے، ایک اونٹ روتا ہوا آیا، آپ کے کندھے پہ اپنے سر کو رکھا، اور ایک روایت میں آپ کے قدموں میں آ کر سجدہ ریز ہوا اور رویا، آنسو بہائے۔ پیارے حبیب نے کہا، اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان نے کہا، یہ میرا اونٹ ہے۔ کہا، یہ شکایت کر رہا ہے، یہ اپنا دکھڑا مجھے سنا رہا ہے کہ مجھے کھانے کو تھوڑا دیا جاتا ہے اور مجھ سے محنت مشقت زیادہ لی جاتی ہے۔ یہ دین اسلام دین رحمت ہے، یہ دین اسلام محبتوں کا دین ہے۔ تو کبھی تو یورپ کے رہنے والے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ صورت پیش کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا دین ہے، حالانکہ دین اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دہشت گردی کا کسی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک وبا ہے، یہ ایک بیماری ہے، لیکن وہ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کریں اور اسلام پھیل نہ سکے۔ اور کبھی وہ اپنے غصے کی آگ اس طرح نکالتے ہیں کہ ابھی چند دن پہلے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کا ہالینڈ کے ایک مجرم نے اعلان کیا، اور اس کو باقاعدہ حکومتی سرپرستی دی گئی کہ یہ گورنمنٹ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، جو دین رحمت لے کر آئے، جو رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے غیر مسلموں کے حقوق بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو راہب اپنے کلیساؤں میں بیٹھے ہیں ان کو دوران جہاد بھی تکلیف نہ دی جائے، ان کے کلیسے کو نہ گرایا جائے۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ پیارے حبیب علیہ السلام ہیں جنہوں نے کفار کے حقوق بیان کیے، جنہوں نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، جنہوں نے درختوں کے حقوق بیان کیے، جنہوں نے بچوں کے حقوق بیان کیے، جنہوں نے جانوروں کے حقوق بیان کیے، جو رحمت پھیلانے کے لیے آئے، اللہ نے جنہیں رحمت للعالمین قرار دیا، ان کے خاکے بنا کر تم اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو۔ اور یاد رکھو، تمہارے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے اسلام اور بڑھے گا، اور پھیلے گا، اور پھولے گا،
تم اسلام کو روک نہیں سکتے. تمہاری یہ حرکتیں مسلمانوں کے دلوں کو زخمی تو کرتی ہیں، چھلنی تو کرتی ہیں. مسلمان، پوری دنیا کا مسلمان اس وقت غیظ و غضب میں ہے کہ رحمت للعالمین امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی. مسلمان سراپا احتجاج ہیں. مسلمان اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور حق ہے مسلمانوں کا کہ رحمت للعالمین کی توہین ہو تو مسلمان صبر سے نہیں بیٹھ سکتا. اگر اسلامی اسٹیٹ ہوتی تو اس کا انتقام لیا جاتا، اس کا بدلہ لیا جاتا. مسلمان وہ کر گزرتے جو کرنے کا اسلام نے حق دیا ہے. مسلمان حاکم کے اوپر فرض کیا ہے کہ مسلمانوں کا حکمران انتقام لے. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی، آسمانی کتابوں کی، قرآن حکیم کی توہین کرتا ہے، یہ دین رحمت، دین اسلام تو سابقہ انبیاء کی توہین کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوا. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو فوقیت دیتا تھا، مسلمان نے اس کو تھپڑ مارا تھا تو پیارے حبیب نے آ کر کہا تھا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت نہ دو. یہ تو انبیاء کے درمیان فوقیت دینے سے روک رہا ہے. یہ تو اس طرح عزت اور تعظیم جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی سکھا رہا ہے. تم توہین کر کے سمجھتے ہو کہ تم اسلام کو دبا لو گے تو تمہارا یہ خواب ہے، خیال ہے، وہم ہے. یہاں پر ایک اہم پیغام میں اپنے مسلمان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں. بجا ہے، حق ہے ہمارا کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں، اپنی آواز کو اٹھائیں. یہ آزادی رائے کا جھوٹا آوازہ بلند کر کے یہ کہنے والے، کیا تم آزادی رائے کا یہ معنی سمجھتے ہو کہ اپنی ماں کو گالی دو؟ کہ آزادی رائے کا یہ معنی ہے اپنے باپ کو گالی دو؟ کہ آزادی رائے کا یہ معنی ہے تم اللہ کو گالی دو؟ کہ آزادی رائے کا یہ معنی ہے اللہ کے رسولوں کو گالی دو، آسمانی کتابوں کو گالی دو؟ یہ آزادی رائے نہیں، تمہارا بد باطن ہے، تمہاری شیطانیت ہے جو تمہارے دلوں میں اسلام کے خلاف پنپ رہی ہے. لیکن میرے مسلمان بھائی، کرنے والا سب سے اہم کام، انتقام کا سب سے عظیم راستہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی تو قرآن کو جلاتے ہیں، کبھی قرآن کریم پہ پیٹرول پھینک کے آگ لگاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے نبی کی توہین کرتے ہیں. اس سب کے پیچھے پلاننگ کیا ہے کہ اسلام کو دبایا جائے، اسلام کو مٹایا جائے. اے مسلمان، تو جتنا اسلام کو اپنے سینے سے لگائے گا اتنا ان کفار سے انتقام کی صحیح راہ پر چلے گا. یہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. اے نوجوانوں، اپنی صورت اسلامی بناؤ، اپنا لباس اسلامی بناؤ، اپنی سیرت اسلامی بناؤ. تم اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ. وہ اسلام کو دبانے کے لیے سب کچھ کر رہے، تم اپنے گھر کو مسلمان کا گھر بناؤ، اپنے جسم کو مسلمان کا جسم بناؤ، اپنی تجارت کو مسلمان کی تجارت بناؤ، اپنے قول و فعل میں اپنے پیارے نبی کا رنگ لے کر آؤ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، محمد کریم کے رنگ میں رنگ جاؤ. یہ اصل بدلہ ہے. وہ قرآن حکیم کو جلاتے ہیں، تم قرآن حکیم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرو، اپنی اولادوں کو اس کتاب کا حافظ اور قاری بناؤ، عالم اور عامل بناؤ. بدلہ لینے چاہتے ہو تو اصل پہلو یہ ہے کہ اپنے گھروں سے اسلام کے پیغام کو عام کرنا شروع کریں. ایک لمحے میں اپنی زندگی کے اسلام کا اوڑھنا بچھونا بنے، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. اسلام سے رہنمائی لیں. زندگی کا کوئی پہلو نہیں جس میں اسلام نے ہمیں یتیم چھوڑا ہو. اسلام ہر میدان میں نور کا مینارہ ہے. تو اصل بدلہ لینا ہے تو اس کا اصل راستہ یہ ہے کہ آئیے ہم پیارے نبی کی سیرت کو سیکھیں، پیارے نبی کی سیرت کو سکھائیں. ان کفار کی زبانوں میں پیارے نبی کی سیرت کی کتابوں کو، پمفلٹ کو، سیڈیز کو ٹرانسلیٹ کر کے ان تک پہنچائیں. انہیں حقیقت حال بتائیں کہ جس کی تم خاکہ کشی کر رہے ہو ان کا کردار یہ نہیں ہے. ان کا کردار تو یہ ہے کہ وہ کافر مجبور عورتوں کا بھی سہارا بنے تھے، وہ مکے کی یتیموں کا سہارا تھے، وہ مکے کی بیواؤں کا سہارا تھے. جب سیدہ خدیجہ کو خبر ملی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ مسکینوں کا سہارا ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں، بیواؤں کا سہارا ہیں. پیارے نبی کی سیرت کو اپنائیے، پیارے نبی کی سیرت کے پیغام کو عام کیجئے. جو توحید کا پیغام نبی ہمیں دے کر گئے اس توحید کے پیغام کو سینے سے لگائیے، اس توحید کے پیغام کو عام کیجئے. یہ وہ اصل راہ ہے. جب آپ اس پہ چلو گے، اسلام کے پیغامبر بنو گے، اسلام کے میسج کو آگے پھیلاؤ گے، تو آپ حقیقت میں ان کافروں کا منہ بند کر رہے ہو جو پیارے نبی کی توہین کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ان حرکتوں سے اسلام دب جائے گا. اسلام نہ دبا ہے نہ دبے گا، نہ کوئی اسے دبا سکا ہے نہ دبا
سکے گا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا، یہ غالب ہو کر رہے گا۔ سوال میرا اور آپ کے ذمے باقی ہے، میں نے اسلام کے غلبے کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے اسلام کے غلبے کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام کا سپاہی بنا کے رکھے، میری جان، میرا مال، میری زبان، میرا قلم، میرے ایک ایک صلاحیت خرچ ہو تو اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خرچ ہو۔ آؤ انتقام لو ان ظالموں سے جنہوں نے توہین کی ہمارے پیارے حبیب کی، اس سیرت کو سینے سے لگا کے، اس قرآن کو سینے سے لگا کے، اس اسلام کو پھیلا کر، لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا کر، اس اسلام کی سچی تصویر بن کے، سچے محمدی بن کے دکھاؤ، تاکہ وہ بھی کہیں کہ ہم جو کر رہے تھے غلط کر رہے تھے۔ اصل محمدی کو دیکھنا ہے تو کسی مسلمان کو دیکھ لو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ